کیون لی ٹیلر 22 سال کے تھے جب ایک نرس نے انہیں بتایا کہ وہ HIV میں مبتلا ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا مجھے کیا ہے۔ اس نے جواب دیا آپ کو HIV کا تو معلوم ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے HIV کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور کیون سے بات کی۔ There's no cure. اپنے معاملات نمٹائیے، اس کا کوئی علاج نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ There's nothing we can do. یہ بات 1985 کی ہے۔ HIV نامی وائرس جو ایڈز کا سبب بنتا ہے اپنے ساتھ بدنامی کا داغ لے کر آتا تھا۔ ریاست انڈیانا کے ایک اسکول میں اس وقت مظاہرے پھوٹ پڑے جب رائن وائٹ نامی ایک طالب علم کو خون لگوانے کے بعد ایڈز کا مرض لاحق ہوا اور وہ اسکول آ گیا۔ I'm thinking to myself, میں اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک 9 سالہ سفید فام بچے سے ایسی مخالفت رکھتے ہیں تو سوچئے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ can you imagine how they're going to react to me? کیون ہم جنس پرست تھے اور برسوں تک ان میں HIV کی علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ بالآخر انہیں اسپتال داخل ہونا پڑا کیونکہ ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی اور وہ پوری طرح سے ایڈز کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس وقت ایڈز کا کوئی مؤثر علاج نہیں تھا۔ 1995 تک 3 لاکھ امریکی اس مرض سے ہلاک ہو چکے تھے۔ مجھے اتنی صاف گوئی سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر اس سے ہم جنس پرست مر رہے تھے، اس لیے کسے پرواہ تھی؟ ایکٹ اپ جیسی تنظیمیں برسوں تک احتجاج کرتی رہیں کہ HIV ایڈز کے علاج کے لیے مزید فنڈز مہیا کیے جائیں۔ ایکٹ اپ کے بانی لیری کریمر نے مئی میں اپنی موت سے پہلے اپنے آخری ویڈیو انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایڈز کے مریض خود کو لاوارث سمجھتے تھے۔ ہم خود ہی دنیا کو خبردار کر رہے تھے کہ ہم اس پراسرار وائرس سے مر رہے ہیں جو سب کو ہلاک کر رہا ہے۔ ایکٹ اپ جس کا نعرہ تھا خاموشی کا مطلب موت ہے، اس نے نئے ادویات کے استعمال کی منظوری دینے والے ادارے US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن پر دھاوا بول دیا۔ میرے خیال میں وہ واقعی FDA کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیونکہ اس کے بعد ابتدائی طور پر عمارت کو بند کر دیا اور پھر ادارہ ختم کر دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ایڈز سے متعلق آگہی پھیلانے والے کارکنوں کی FDA کی مشاورتی کمیٹیوں میں نامزدگیاں ہونے لگیں اور حکومتی سرپرستی میں ہونے والی تحقیق کی توجہ مریضوں کو زندہ رکھنے کی شرح بلند کرنے پر مرکوز تھی۔ ادویات کے تجربات اور ان پر نظر ثانی میں تیزی لائی گئی، جس میں ایک نئی قسم بھی شامل تھی جسے پروٹیز انہیبیٹرز کہا جاتا ہے۔ جب انہیں دوسری ادویات کے ساتھ شامل کیا گیا تو انہوں نے وائرس کی افزائش اور نشو و نما کو روک دیا۔ 1995 میں FDA نے پہلے پروٹیز انہیبیٹر سیکوینوویر پر تحقیق کی منظوری دی۔ اسی سال دسمبر میں حکومت نے اس کو دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر دینے کی بھی منظوری دے دی، اور یوں یہ مرض کے خلاف پہلی مؤثر اور پائیدار ادویات کا امتزاج تھا۔ completely transformed. اس سے HIV سے متاثرہ مریضوں کی زندگی پوری طرح سے تبدیل ہو گئی، کیونکہ پہلی دفعہ HIV کے خلاف مؤثر ترین دوا سامنے آئی تھی۔ اس دوا کی بدولت کیون بھی آج زندہ بچنے والوں میں شامل ہیں۔ وہ اب 57 برس کے ہیں۔ not necessarily be cured, but مرض ختم تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے خاتمے کے مسلسل انتظار کے خوف میں زندہ رہنے کے برعکس کم از کم زندگی تو ہے۔ for your end to come. آج 10 لاکھ سے زیادہ امریکی HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں 3 کروڑ 70 لاکھ افراد اس کا شکار ہیں، جبکہ شرح اموات میں کمی ہوئی ہے، مگر اس کا علاج اور ویکسین اب بھی دور کی بات ہے۔ کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔